السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب السلام. العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول الامام البخاری رحمہ اللہ: باب فی الامل وطولہ وقوله تعالی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز الآیہ بمزحزحه بمباعده، وقوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. وقال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. آگے پڑھ لیں. قال حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب في الأمل وطوله. یہ باب ہے عمل کے بارے میں. عمل الف یعنی حمزہ کے ساتھ، جس کا معنی امیدیں قائم کرنا اور تمنائیں لے کر بیٹھنا. وطول ہی یعنی امیدوں کی لمبائی، لمبی چوڑی امیدیں، لمبی چوڑی تمنائیں. اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایک انسان جو اس کو دنیا کی ایک زندگی ملی ہے، اس میں وہ
بہت امیدیں اور تمنائیں وابستہ کر لے اور ہر امید کے حصول کی تگ و دو بھی کرتا رہے اور تمناؤں کو پانے کے لیے کوشاں بھی رہے، تو یہ معاملہ ایک انسان کے حق میں کیسا ہے، اسے شریعت نے کن نگاہوں سے دیکھا ہے، اور شریعت اس قسم کے انسان کے لیے کیا تنبیہ کرتی ہے، یہ باتیں بتانا مقصود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی ایک دقت نظر جو اللہ نے ان کو ذہانت اور فطانت دی تھی، اس کی بنیاد پر ایک آیت کریمہ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس شخص کو جہنم سے بچا دیا جائے، جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی انسان کامیاب ہے۔ یعنی قرآن کی فہرست میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ تو قرآن نے ایک ہی قسم کا ذکر کیا ہے کہ حقیقی کامیاب وہ ہیں جنہیں جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے، یہ حقیقی کامیابی۔ کیونکہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ قطعاً قابل برداشت نہیں۔ ان اجسامکم علی النار لا تقوی، تمہاری چمڑیاں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ تمہاری جو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ یہ سمجھیں کہ جو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے شدت اور تیزی کے اعتبار سے، وہ دنیا کی آگ ہے، اور دنیا کی آگ ہی قابل برداشت نہیں ہے، جو ہر چیز کو جھلسا کے رکھ دیتی ہے، لوہے اور تانبے کو پگھلا دیتی ہے۔ تو پھر جہنم کی آگ کتنی شدید ہوگی، کتنی ہولناک ہوگی۔ تو اس سے بچاؤ کو قرآن نے کامیابی کہا ہے، اس سے دوری مل جائے اور جنت کا داخلہ مل جائے، وہ جنت جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ایک فرمان نبی علیہ السلام نقل کی حدیث قدسی میں، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اس جنت میں اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی دل میں ان کا تصور تک اجاگر ہوا۔ تو یہ جنت ہے جو بے تحاشا نعمتوں سے بھری ہوئی، اور جہاں خاص طور پہ اللہ احکم الحاکمین کے چہرہ مبارک کا دیدار ہوا کرے گا، تو یہ گھر یقیناً بے مثل ہے۔ تو پھر کامیاب کون ہے؟ جسے اس عذاب علیم سے دوری مل جائے اور جنت جو عظیم الشان ٹھکانہ ہے اس کا داخلہ مل جائے۔ امام بخاری کا مقصود یہ ہے اس آیت کریمہ کو پیش کر کے کہ جب یہ حقیقی کامیابی ہے تو پھر دنیا کی تمنائیں کامیابی نہیں ہیں۔ یعنی آخرت کے مقابلے میں ایک انسان دنیا کو ترجیح دے اور اس کی تیاری کا محور صرف دنیا ہی بن جائے، جو اس کی تمنائیں ہیں ان کے حصول کے لیے کوشاں ہو، اور اپنی آخرت کو فراموش کر دے، تو یہ ایک انسان کی بڑی نادانی ہے۔ تو اصل کامیابی کی تگ و دو کرنی چاہیے۔
یہ دنیا کے امور اور دنیا کی تمنائیں اور دنیا کی امیدیں، انہیں بندہ اختیار کر کے بیٹھا رہے اور ان کے حصول کی تگ و دو کرتا رہے، اور بعض اوقات ان کو پانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی کھو دے، تو یہ انسان بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ اور آگے جو آیت کریمہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، اور یہ امام بخاری کا مقصود ہے کہ جس دنیا کی ہم تمنائیں لیے بیٹھے ہیں، اس کا تو انجام قرآن نے یہ بیان کیا کہ وہ محض دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی قرآن نے دنیا کو متاع کہا ہے اور متاع الغرور کہا ہے۔ الغرور جو ہے، اس کی دو قرأتیں ہیں، یعنی غین کے ضمے کے ساتھ غرور اور غین کے فتح کے ساتھ غرور۔ اگر غرور ہو غین کی زبر کے ساتھ تو متاع الغرور کا معنی ہوگا شیطان جو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، اس کی متاع ہے متاع الغرور۔ وہ شیطان جو تدلیس کرتا ہے اور یہ دھوکے میں انسانوں کو مبتلا کرتا ہے، یہ دنیا اسی شیطان کی متاع ہے۔ تو کتنا یہ گھٹیا مقام ہے۔ اور اگر غرور ہو تو اس سے مراد وہ دھوکہ جو شیطان کا پیدا کرتا ہے۔ تو ایک انسان اگر اس جہاں جو جہان فانی ہے اور محض ایک دھوکے کی جگہ ہے، اگر اس کی تمنائیں لیے بیٹھ جائے تو پھر وہ آخرت سے غافل ہو جائے گا۔ تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ دنیا کی تمنائیں انسان ان کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے دو وجوہ سے استدلال ہے۔ ایک تو حقیقی کامیابی پر غور کرو جو جہنم سے دوری اور جنت کے داخلے کی صورت میں ہے، تو پھر یہ دنیا کی تمنائیں اس راستے کے منافی ہیں۔ دوسرا، اگر دنیا کی تمنائیں رکھو گے تو دنیا تو متاع الغرور ہے، تو اس کا حصول آپ کے کس کام کا؟ کوئی اس کا آخرت کا فائدہ نہیں ہے۔ تو دنیا کی کامیابیوں کو سمیٹنا، انہیں قرآن نے کامیابی مانا ہی نہیں۔ قرآن نے کامیابی صرف اسی چیز کو قرار دیا ہے کہ ایک انسان کی معاد سدھر جائے، سنور جائے، اور اس کو جہنم سے دوری حاصل ہو جائے اور جنت کا داخلہ عطا ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ لغت کے بھی بہت بڑے امام تھے، تو انہوں نے فمن زحزح کی مناسبت سے قرآن کی ایک آیت کے ایک اور لفظ کا معنی بھی ذکر کر دیا، مزحزح ہی وما هو بمزحزح ہی۔ یہ مزحزح اسی زحزح یزحزح سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور مزحزح کا معنی مباعد، دور کرنے والا۔ زحزح کا معنی جس کو دور کر دیا جائے، اور مزحزح اسم فاعل کا صیغہ یعنی دور کرنے والا۔ تو یہ ایک لغوی معنی بتا دیا جس سے بہت سے جو طلبہ ہیں، خصوصاً ابتدائی طلبہ، انہیں ایک علمی فائدہ حاصل ہو گیا اور ان کا اشکال دور ہو گیا۔ ایک اور آیت کریمہ سے امام بخاری کا استدلال ہے، ذرہم یأکلوا یتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ذرہم، یہ خطاب نبی علیہ السلام سے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ ذرہم، ان کو چھوڑ دیجئے۔ کن کو چھوڑ دیجئے؟ یہ اشارہ کفار مکہ کی طرف ہے، جو ان کی حالت ہے انکار کی اور تکذیب کی اور اپنی آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے کی، انہیں اسی حال پر چھوڑ دیجئے۔ تو اشارہ گو اس آیت کریمہ میں کفار مکہ کی طرف ہے، مگر اس سے مراد عموم بشر ہیں،
کہ جو لوگ نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، یا جو لوگ اس قدر اپنی امیدوں کے غلام بن چکے ہیں کہ وہ آخرت کے معاملے پر غور نہیں کرتے، انہیں چھوڑ دیجیے۔ یأکلوا، یہ کچھ کھاتے رہیں، پیتے رہیں، ویتمتعوا، اور دنیا کی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یہ فائدہ اٹھانا اور یہ کھانا پینا محض عارضی ہے، یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور ان کو ان کی امیدوں نے اور تمناؤں نے غافل کر دیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس ان قریب یہ جان لیں گے اس کا نتیجہ اور اس کا انجام، کہ ہم نے جو آخرت کے معاملے کو پس پش ڈال دیا اور دنیا کی رنگینیوں اور تمناؤں اور خواہشوں میں کھو گئے، تو ان قریب اس کا انجام بھگت لیں گے اور نتیجہ ان پر واضح ہو جائے گا، جو کہ خسارے، بربادی اور ہلاکت کی صورت میں ہوگا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے بھی ان لمبی لمبی خواہشات اور تمناؤں کا رد پیش کیا ہے کہ جو لوگ یہ تمنائیں لیے بیٹھے ہیں اور ان تمناؤں کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، حتیٰ کہ آخرت کے معاملے کو فراموش کر دیتے ہیں، تو ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان تمام حرکات کا کیا انجام ہے، اور دنیا کی رنگینیوں اور خواہشات میں کھو جانے کی کیا سزا ہے کہ ایک انسان ایسا کھو جائے کہ اپنی آخرت کے معاملے کو اور حقیقی کامیابی کے حصول کو بالکل فراموش کر بیٹھے۔ یقیناً ایک انسان جو دنیا میں آتا ہے تو اس کی تمام تر جو تگ و دو ہے اور جو کوشش، اس کا محور جہنم کے عذاب سے بچاؤ اور جنت کا داخلہ اور اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے، نہ کہ وہ محض دنیا کی خواہشات اور چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کا سوچتا رہے، انہی میں کھو جائے، انہی کا ہو رہے، انہی کے حصول کی قد و کاوش کرتا رہے، اور پھر اچانک موت اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑ دے، اسی حال میں وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے، جیسے کہ سورہ تکاثر کا مضمون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا، ان خواہشات کی کثرت نے، تمناؤں نے، مال کی کثرت کی حرص اور طلب، اولاد اور جماعت اور جو حامی اور اتباع ہیں ان کی کثرت کی طلب اور دوڑ دھوپ۔ ایک شخص ہے وہ مال کی طلب میں کھویا رہتا ہے، ایک لیڈر ہے، اس کی تگ و دو کا محور یہ ہوتا ہے کہ میرے حامی زیادہ ہو جائیں، ووٹ بینک بڑھتا رہے، اسی میں دن رات وہ سوچتا ہے، اسی کی تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ اس قدر کہ وہ اپنی آخرت کے معاملے سے غافل ہو گئے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں کو پہنچ گئے اور قبروں کی زیارت تم نے کر لی، اور موت اپنے پنجے تمہارے سینے میں گاڑ چکی، اور تم اس دنیا کو چھوڑ کر تمام تر خواہشات کے ساتھ دنیا کو چھوڑ کر قبر میں پہنچ گئے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى الیہما الثالث، اگر ابن آدم کو سونے کی 2 وادیاں مل جائیں تو یہ سوچ کر کہ بڑا مال آ گیا، اب وہ تفرغ اختیار کر لے اللہ کی عبادت کے لیے کہ بہت مال آ چکا ہے، اب میں آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤں، لیکن نہیں، جو اس کی ایک طول عمل ہے اور حرص اور تمناؤں کی کثرت، تو وہ پھر 2 وادیاں پانے کے بعد تیسری وادی کمانے کی کوشش شروع کر دے گا۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی، ایک وقت آئے گا اچانک یہ موت اپنے پنجے سینے میں گاڑ دے گی اور یہ انسان قبر میں داخل ہو جائے گا۔ وہ جو سونے کی وادیاں 2 ہوں، 3 ہوں، 10 ہوں، وہ وارث آپس میں بانٹ رہے ہیں، اور یہ ان کا حساب اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے، یہ وادیاں کہاں سے کمائیں اور کیا تصرفات کیے،
اب اس کے ذمے صرف حساب ہے، اور مال اس سے چھن چکا، اور اس کے ورثاء اس کو تقسیم کر رہے ہیں، حصوں بکھروں میں لڑ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں۔ تو یہ اس طول عمل کی حقیقت۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عظیم الشان قول پیش کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا۔ یہ قول امام بخاری نے مختصر پیش کیا ہے، اور یہ صرف ایک اشارہ کرنے کے لیے کہ اس قول کی حقیقت پر غور کرو، تو یہ بات واضح ہوئی کہ سلف صالحین صحابہ کرام جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحبت یافتہ تھے، وہ بھی کس قدر یہ لمبی امیدوں اور خواہشوں اور حرص کی نفرت اپنے دلوں میں رکھا کرتے تھے کہ دنیا میں آ کر ایک انسان محض ان امیدوں، حسرتوں اور خواہشات میں کھو جائے اور آخرت کے معاملے پر غور نہ کرے، بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ امام بخاری کے اس باب سے جو متعلق حصہ ہے وہ یہاں اس قول میں ذکر نہیں ہے۔ یہ پورا قول صحیح ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ اور عبداللہ بن مبارک کی کتاب الزہد میں منقول ہے، اور وہ پورا قول اس طرح ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان اخوف ما اخاف علیکم اتباع الہوی وطول العمل، کہ سب سے زیادہ مجھے جو ڈر ہے تم پر وہ یہ ہے کہ تم خواہشات کے پیروکار بن جاؤ اور لمبی امیدیں قائم کر کے بیٹھ جاؤ۔ ان دو چیزوں کو مجھے خوف ہے، ایک خواہشات کی پیروی اور دوسرا لمبی امیدیں وابستہ کر کے بیٹھ جانا۔ ان کا نقصان کیا ہے؟ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ فَيُصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، جو خواہشات کی پیروی ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ حق سے بندے کو دور کر دیتی، حق کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے اور بندہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے۔ حالانکہ اتباع تو کتاب و سنت کا حق ہے، اللہ کی وحی کا حق ہے، مگر وہ وحی الہی کی پیروی کی بجائے اپنی خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے، تو یہ نقصان ہے اتباع ہوا کا۔ بندہ خواہشات کی اتباع کر کے حق سے دور اور غافل ہو جاتا ہے اور حق کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ، اور جو لمبی امیدیں ہیں اور تمنائیں ہیں ان کا نقصان کیا ہے؟ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، یہ بندے کو آخرت بھلا دیتی ہیں۔ جب آپ امیدیں وابستہ کر لیں کہ فلاں چیز چاہیے، فلاں خواہش، فلاں خواہش، فلاں خواہش، خواہشات کی ایک فہرست ہو، ایک لمبی قطار ہو، تو آپ انہی میں کھو جائیں گے اور ان کے حصول کے لیے کوشاں رہیں گے۔ نتیجہ یہ کہ آخرت کا معاملہ بھول جائیں گے اور آخرت کو فراموش کر دیں گے۔ تو خواہشات کی اتباع کا نقصان حق سے دوری، اور لمبی خواہشات وابستہ کرنے کا نقصان آخرت کو بھلا دینا اور آخرت کو فراموش کر دینا۔ آگے فرماتے ہیں کہ الا وان الدنیا ارتحلت مدبرۃ، کہ دنیا جو ہے وہ کوچ اختیار کیے ہوئے چل رہی ہے، دوڑ رہی ہے، لیکن دوڑ کس طرح رہی ہے؟ مدبرہ، پیٹ پھیر کر، جیسے ایک چیز واپس جا رہی ہو۔ ارتحلت الدنیا مدبرۃ، کہ دنیا کا سفر قائم ہے پیٹ پھیرنے کی صورت میں۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت کا سفر بھی قائم ہے تمہاری طرف آنے کے لیے۔ یہ دنیا کا سفر قائم جاری ہے واپسی کا، اور آخرت کا سفر جاری ہے تم تک پہنچنے کا۔ تو سفر دنیا کا بھی چل رہا ہے اور سفر آخرت کا بھی چل رہا ہے۔ دنیا کا سفر اس طرح ہے کہ واپس پلٹ رہی ہے، واپس لوٹ رہی ہے، مانا تم سے دور ہو رہی ہے، تم سے چھینی جا رہی ہے۔ اور سفر آخرت کا بھی جاری ہے، اور وہ اس طرح کہ وہ تمہارے قریب آتی جا رہی ہے اور تم تک پہنچنے والی ہے۔ تو دنیا کا سفر بھی ہے، آخرت کا سفر بھی ہے۔
دنیا کا سفر واپسی کا ہے اور آخرت کا تم تک پہنچنے کا اور تم تک آنے کا۔ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دونوں میں سے ہر ایک کی اولادیں ہیں۔ اولادوں کا معنی پیروکار، تعلق دار۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے بیٹے بن گئے اور کچھ وہ لوگ جو آخرت کے بیٹے بن گئے۔ دنیا کا بیٹا بننے کا معنی دنیا سے محبت کرنے والے اور دنیا کی اتباع کرنے والے اور دنیا کو پانے کی تگ و دو کرنے والے، اور آخرت کا بیٹا بننے کا معنی جو آخرت کے سچے طلبگار بن جائیں اور ان کے تمام تر تعلقات آخرت کی بنیاد پر قائم ہو جائیں۔ فرمایا کہ دونوں میں سے ہر ایک کی اولادیں ہیں، ہر ایک سے محبت کرنے والے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم یہ کوشش کرو کہ آخرت کے بیٹے بن جاؤ، آخرت کے طلبگار بن جاؤ اور آخرت سے محبت کرنے والے بن جاؤ اور آخرت کے حصول کی تگ و دو کرنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور دنیا کے بیٹے نہ بنو اور دنیا کے طالب نہ بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، خبردار آج عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عمل، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ جو دنیا کی زندگی ہے جب تک زندہ ہو اس وقت تک عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور جب تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گے تو عمل کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا اور پھر صرف حساب ہوگا، عمل نہ ہوگا۔ تو اگر تم دنیا کے پیروکار بن جاؤ، دنیا کے طالب بن جاؤ اور دنیا کے بیٹے بن جاؤ تو پھر یہ چیز تمہیں آخرت سے غافل کر دے گی، اور اگر آخرت کے طالب بن جاؤ تو دنیا سے غفلت جو ہے وہ قابل قبول اور قابل برداشت ہے، کیونکہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا، عمل نہ ہوگا۔ پھر عمل کے سارے مواقع ختم ہو جائیں گے اور پھر بندہ مسلسل اللہ تعالیٰ کو حساب دے گا۔ تو آج تم اس توازن کو پیدا کرنے کے لیے ایک صحیح سوچ جو کتاب و سنت کی حامل ہو اپنے اندر پیدا کر لو تاکہ وہ آخرت میں کام آ سکے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکثر اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے اور اس میں یہ جملے تحریر کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا وتجہدوا للارض الاکبر، کہ تم اپنا حساب لے لو آج ہی، قبل اس کے کہ قیامت کے دن حساب لیا جائے۔ آج اپنے آپ کو تول لو قبل اس کے قیامت کے روز تولا جائے، اور آج تم تیاری کر لو عرض اکبر کی، جو سب سے بڑی پیشی ہے، جو خالق کائنات کے سامنے ہوگی، اور پوری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا، ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک لحظے کا۔ تو یقیناً اس وقت کی جو تیاری ہے وہ آج سے شروع کر دو، اور اپنے اس حساب سے قبل خود اپنا حساب لیتے رہو، اور قیامت کے دن جو تولے جاؤ گے اس سے قبل اپنے آپ کو تول لو، اپنا وزن خود چیک کر لو، پرکھ لو، اور جو عرض اکبر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی، بڑی پیشی، سب سے بڑی پیشی، اس پیشی کی آج ہی تیاری کر لو تاکہ اس دن ندامت اور خجالت نہ ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ طول عمل کی بجائے، لمبی چوڑی امیدوں کی بجائے اپنا دنیا سے ایک واجبی تعلق رکھے اور اصل آخرت کا طالب ہو اور آخرت کی سوچ رکھنے والا ہو۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ذکر فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عمر کی روایت رضی اللہ عنہما، خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط کھینچا۔ مربع خط جس کے 4 کونے ہوتے ہیں، مربع خط کھینچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے، وخط خطا فی الوسط، اور اس مربع جو خط تھا اس کے درمیان بیچ میں ایک لمبا خط کھینچا، خارج منہ، جو خط
اس مربع سے باہر بھی نکل رہا تھا۔ ہم اس کو ایک نقشے کی شکل میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یہ مربع خط ہے، یہ مربع خط ہے، چار کونوں والا۔ یہ گول بھی ہو سکتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے مربع کھینچا کیونکہ یہ انسان کی اجل ہے۔ یہ بیچ میں جو ایک لمبا خط جو باہر جا رہا ہے یہ انسان ہے، اور جو مربع خط چاروں طرف ہے یہ انسان کی اجل، انسان کی موت سمجھ لیجئے۔ اور اس کے چار خانے ہیں، معنی انسان کو اس کی موت نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اور یہ جو لمبا خط ہے یہ انسان، اور یہ خط اس مربع سے باہر نکل رہا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں اس لمبے خط کے ساتھ ملے ہوئے، یہ ان کو نبی علیہ السلام نے آراز کہا ہے۔ آراز کا معنی مشکلات، مصائب۔ اور جو خط باہر نکلا ہوا ہے، جو اس مربع خط سے ملا ہوا ہے، یہ انسان کا طول عمل ہے، خواہشات، ایک خواہش، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اور ایک لامتناہی سلسلہ خواہشات کا۔ اور یہ جو نیچے دو خط ہیں، یہ سمجھیں کہ جو انسان کی اجل ہے، اس اجل نے موت کو بندے کے قریب دکھایا ہوا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ مسلسل موت کی الغار میں اور موت کے حملے میں ہے۔ انسان ایک سانس لے لے، اگلے سانس کا اعتبار نہیں ہے، ممکن ہے موت آ جائے۔ تو یہ ایک انسان کی حیثیت ہے، یہ انسان ہے، چاروں طرف اس کو موت نے گھیرا ہوا ہے، بلکہ موت نے پنجے اپنے انسان کے قریب کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس پر مستضاد یہ کہ مختلف اعراض، 1 2 3 4 8 10 مشکلات اور مصائب، ایک مشکل، دوسری مشکل، تیسری مشکل، چوتھی مشکل، انسان ان مشاکل سے نمٹتا رہتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل انسان پر غالب آ جاتی ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی وہ انسان خواہشات اور امیدوں اور لمبی تمناؤں سے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھتا۔ ان مشاکل کے باوجود اور موت میں گھرے ہونے کے باوجود اور موت کے پنجے قریب ہونے کے باوجود اس کی امیدیں بھی قائم ہیں، ایک امید ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، انہی کا سوچتا ہے، انہی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے حصول سے قبل کوئی مشکل انسان کو گرا دیتی ہے، بچھاڑ دیتی ہے، ورنہ اگر ان مشاکل سے ایک ایک کر کے نکلتا جائے تو اچانک موت اپنے پنجے گاڑ کے انسان کی دنیا کو ختم کر دیتی ہے۔ اب وہ خواہشات کہاں گئیں، آخرت کی تیاری کہاں گئی؟ تو یہ ایک انسان ہے، اس کی غفلت اور اس کا ایک عالم جو اللہ کے نبی نے اس مثال سے سمجھایا اور واضح کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان چاروں طرف سے اپنی اجل میں گھرا ہوا ہے، اور اجل نے بھی موت کے پنجے انسان کے قریب رکھے ہوئے ہیں، اور انسان کی زندگی راحت کی نہیں ہے، مختلف مشکلات سے عبارت ہے۔ کبھی مرض ہے، کبھی کوئی نقصان ہے، کبھی کوئی تجارتی نقصان ہے، مختلف مشاکل ہیں، اور بعض نقصان جان لیوا ہوتے ہیں۔ کبھی کسی مرض کا حملہ، جیسے آج ایک وبا کا حملہ ہے، یہ کرونا وائرس کی شکل میں، جو پورے ملک پر مسلط بلکہ دنیا پر مسلط ہے۔ یہ سب اعراض ہیں، کوئی نہ کوئی مشکل انسان کو بچھاڑ دیتی ہے، مگر انسان ہے کہ ان مشاکل کے باوجود ان لمبی لمبی خواہشات میں گھرا ہوا ہے۔ کبھی اس کی کوئی خواہش، کبھی کوئی خواہش، بجائے اس کے کہ ان خواہشات کے دائرے کو محدود کرتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرے، اصل کامیابی کی توقع دو کرے، جس کو قرآن نے حقیقی کامیابی کہا ہے، مگر انسان اس کامیابی کا سوچنے کے بجائے ان خواہشات میں گھرا ہوا ہے، اور خواہشات پر چلتے چلتے، ان کو حاصل کرتے کرتے کوئی نہ کوئی مصیبت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور اگر مصائب خاتمہ نہ کر پائیں تو پھر یہ موت اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑ کر اس کی دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس مثال کے ذریعے انسان اور اس کے طول عمل کو سمجھایا اور بتایا کہ کس طرح ایک انسان غافل اپنی آخرت کے معاملے سے۔
تو بجائے اس کے کہ ہم دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے صرف دنیا پر غور کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے ایک واجبی تعلق اختیار کر کے اپنے تمام تر جو توقعات اور اپنی اعمال کا محور آخرت کو قرار دے دیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بعض اوقات رات کو تہجد پڑھتے اور تنہائی میں بیٹھے رہتے اور یہ دنیا اور اس کی ناپائیداری اور جو اس کے دھوکے کا ایک سامان اس پر غور کرتے رہتے اور بے ساختہ کہتے کہ یا دنیا لقد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہ، اے دنیا میں تو یہ 3 طلاقیں دیتا ہوں جن میں رجوع کی کوئی گنجائش نہ ہو اور رجوع کا کوئی امکان نہ ہو۔ اس طرح وہ دنیا سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ تو ایک انسان کو بڑی تنبیہ دی گئی اور بڑا ایک متنبہ اور آگاہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے دنیا کی خواہشات کے محلات تعمیر کرنے کی بجائے اپنی آخرت کا سامان پیدا کرو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ حقیقی کامیابی یہ دنیا کے امور کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے۔ تو یہ مثال جو اس حدیث میں آئی، بلکہ دونوں حدیثیں جو آپ نے سنی ہیں، ان دونوں کو ملا کر یہ مثال مکمل ہوتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے اجل میں گھرا ہوا ہے، اور اس کے باوجود کہ موت اس کے قریب ہے، کسی لمحے آ سکتی ہے، مگر ایک انسان نے ان خواہشات کو اپنے اوپر طاری کر لیا، انہی میں کھو گیا، اور اچانک پھر وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے اور آخرت کی تیاری نہیں کر پاتا۔ جیسے کہ سورہ تکاثر کا مضمون آپ نے سنا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت خواہشات نے، کثرت اعمال نے اور کثرت کی طلب اور دوڑ دھوپ نے اس قدر آخرت سے غافل کر دیا کہ اچانک تم قبروں میں داخل ہو گئے اور تمہیں آخرت کی تیاری کا موقع ہی نہ مل سکا۔ تو ہم ایک توازن پیدا کرتے ہوئے آخرت کے بیٹے بن جائیں، آخرت کے طالب بن جائیں، اور دنیا سے ایک ایسا تعلق ہو جو محض ایک واجبی شکل میں ہو۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري حتى بلغه 60 سنة. جی، یہ نیا باب شروع ہوتا ہے، باب من بلغ 60 سنة فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر. جو شخص پہنچ جائے 60 سال کی عمر کو، من بلغ جو پہنچ جائے 60 سنہ 60 سال کی عمر کو، فقد اعذر اللہ الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف عذر زائل کر دیتا ہے، عذر ختم کر دیتا ہے، فی العمر عمر کے تعلق سے۔ یہ اعذر یعذر اعذارا، یہ باب افعال ہے، اور ہر باب کے کوئی نہ کوئی خاصے ہیں لغت عرب میں، اور جو باب افعال کے جو خصائص ہیں، خاصیات ہیں، ان میں سے ایک خاصہ ازالہ ماخذ، کہ جو اس باب میں ماخذ ہے، ماخذ مصدر کو نکال کے بنتا ہے یا اس کے اشتقاق کو، اس کو زائل کرنا۔ تو اعذر کا ماخذ عذر ہے، تو ازالے کا معنی ازال عذرہ، اعذر اے ازال عذرہ، کہ اللہ اس کے عذر کو زائل کر دے، اس کے عذر کو ختم کر دیتا ہے۔ جو بندہ 60 سال کا ہو جائے، جو بندہ 60 سال کا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا عذر ختم کر دیتا ہے عمر کے تعلق سے۔ یہ آگے حدیث انہی لفظوں میں ہے، وہیں پوری بات کریں گے۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی بنا پر یہ فرمان اس کی دلیل ہے، اولم نعمرکم
ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا قیامت کے دن فرمائے گا، یا مرنے کے بعد انسان سے کہے گا، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم، کیا نہیں ہم نے تم کو عمر دی تھی؟ اتنی عمر، ما یتذکر فیہ من تذکر، جس عمر میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ کوئی چھوٹی عمر نہیں تھی، تم ایک لمبی عمر دی تھی، اتنی عمر کہ وہ کافی ہوتی ہے ہدایت اختیار کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، توحید کے فہم کے لیے، سنت کے فہم کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے ہم نے تمہیں کافی عمر دی تھی۔ وجاءکم النذیر، اور جب کہ تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے رسل، اللہ تعالیٰ کی وحی بھی پہنچی تھی تم تک۔ تو اس عمر میں جس بندے کو نصیحت حاصل کرنا تھی وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ یہ عمر چھوٹی نہیں ہے، بڑی عمر ہے یہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ذکر کی، اور یہ امام بخاری کی بڑی ایک حسن ترتیب اور ایک اچھا فہم پیش کیا کہ قرآن نے کس چیز کو عمر کہا ہے، کہ وہ عمر کافی تھی سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے عذر کو زائل کر دیتا ہے، اس بندے کے عذر کو ختم کر دیتا ہے جس بندے کی موت کو اللہ نے مؤخر کیا حتیٰ کہ اس کو 60 سال تک پہنچا دیا۔ اس کی موت اتنی مؤخر کی کہ اس کو 60 سال کی عمر دے دی۔ تو ایسے بندے کے جو عذر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اب اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو اور اس حدیث کو ملا کر معنی پورا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جس بندے کو 60 سال کا بنا دے، 60 سال کی عمر دے دے، تو اب وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، طلب ہدایت کے لیے اتنی عمر کافی ہوتی ہے۔ اب وہ بندہ کہے کہ میں توحید کو سمجھ نہیں سکا، تو اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے، یہ 60 سال کم عمر نہیں ہے۔ اب وہ بندہ کہے کہ میں سنت کو پہچان نہیں سکا، اس کا عذر یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ عمر کم نہیں تھی۔ اب وہ بندہ کہے کہ میں توبہ نہیں کر سکا، یہ عمر چونکہ بہت لمبی ہے، اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا ہونے کے باوجود وہ حرکتیں کرتا رہے جو نوجوان کرتے ہیں، اس کی نظریں جو ہیں وہ ناپاک ہوں، نجس ہوں، اس کے دل اور دماغ کی سوچ وہ نجاست کی طرف مائل ہو، حالانکہ 60 سال کا ہو چکا ہے، وہی اس کی پرانی حرکتیں، اور اس کے اندر دنیا کمانے کا وہ شوق ہو جو ایک نوجوان کے دل میں ہوتا ہے۔ پھر نوجوان اگر دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک لمبی عمر پڑی ہے، مگر تمہاری ٹانگیں تو قبر میں داخل ہو چکی، تم اب تک وہی دنیا کی ہرس لیے بیٹھے ہو، دنیا کی خاطر پسینے بہا رہے ہو، اور دن رات تگ و دو کر رہے ہو، اور آخرت کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں ہے، کوئی تفرق تم نہیں اپناتے کہ کچھ وقت آخرت کو دے دوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو دے دوں۔ وہی تمہارے معاملات جو ایک نوجوان کے معاملات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس عمر میں پہنچا کر بندے کی عذر ختم کر دیتا ہے، اب اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، کہ اللہ رب العزت اس بندے کے عذر کو ختم کر دیتا ہے جس بندے کی موت کو اللہ مؤخر کر دے، اس کو ڈھیل دے حتیٰ کہ اس کو 60 سال تک پہنچا دے، اور 60 سال کا جب وہ پہنچ جائے تو اس کے عذر ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس کے معنی آپ کے سامنے عرض کیے۔ اب وہ بندہ عذر پیش نہیں کر سکتا، مثلا یہ کہے کہ میں توبہ نہیں کر سکا، 60 سال کم نہیں ہوتے، تم نے کیوں نہیں توبہ کی؟
بندہ یہ کہ میں دین کا فہم نہیں حاصل کر سکا، 60 سال کم نہیں ہوتے، کیوں نہیں تم نے دین کا فہم حاصل کیا؟ بندہ کہے کہ میں توحید نہیں سمجھ سکا تو اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایک انسان اس بڑھتی عمر کے ساتھ اپنے دین کے فہم کا شعور پیدا کرے، عمل کی رغبت اختیار کرے اور توبۃ النصوح کے راستے کی طرف مائل ہو، کثرت سے استغفار کرتا رہے، ورنہ اگر 60 سال کا ہو گیا تو اس کے اعذار کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ علیہم یوم القیامہ، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ ان کو قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، ان کو پاک نہیں کرے گا اور ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ شیخ زان، وہ بوڑھا شخص جس کے دل میں اب تک زنا کی رغبت ہو، یا اس کے دل میں اب تک وہ شوق موجود ہو جو ایک نوجوان کے دل میں ہوتا ہے، اب تک اس کی نظریں ناپاک ہیں، اس کے دل کی سوچ پلید ہے، اب تک وہ ایسے ماحول کو چاہتا ہے جو ماحول زنا کے مقدمات شمار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو قیامت کے دن اٹھائے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کو عذاب علیم میں جھونک دے گا، کیونکہ اس کی ایسی عمر آ چکی کہ اس کی اس عمر نے اس کا عذر ختم کر دیا، اب اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ ناپاکیاں، یہ نجاستیں تمہاری فطرت میں داخل ہو چکی ہیں۔ حالانکہ ایک انسان بوڑھا ہو جائے تو اس کے جو حواس ہیں وہ مختل ہو جاتے ہیں، اس کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اب تک اس کے دل میں یہ شوق اگر موجود ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ شوق اس کی فطرت میں داخل ہو چکے اور اس کی زندگی کا لازمہ بن چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ عمر جو ہے اس لحاظ سے بہت ہی قابل غور ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنۃ، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں۔ وقل من یجود ذلک، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس 60 سال کے ہندسے کو عبور کرتے ہیں، 70 سال کے، یعنی 60 سے 70 سال میری امت کی عمریں ہیں اور 70 کے فیگر کو بہت کم لوگ عبور کریں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا، ان احادیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ بندہ اگر 60 سال کا ہو جائے تو گویا وہ موت کی دہلیز پہ کھڑا ہے اور موت کے دروازے کو دستک دے رہا ہے، تو اب وہ کب آخرت کی تیاری کرے گا، کب وہ فکر آخرت کرے گا؟ اب یہ 60 سال کی عمر ایسی آ چکی کہ اس کے عذر کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب اس کو دین کا فہم بھی لینا ہے، توحید بھی اپنانی ہے، توبہ کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور دنیا کے بہت سے امور چھوڑ کر آخرت کی طرف توجہ دینی ہے، اور بجائے اس کے کہ اب بھی وہ ابنائے دنیا سے ہو، ابنائے آخرت سے ہو جائے، جس کے دل میں آخرت کے حصول کی طلب اور تڑپ ہو اور آخرت کے لیے وہ سوچ رکھتا ہو اور اسی کے لیے تفرغ اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور توبۃ النصوح کا راستہ اختیار کرے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ النصر نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ اللہ کی مدد آ گئی اور فتوحات آ گئیں، مکہ فتح ہو گیا، جزیرہ عرب مشرکین سے پاک ہو گیا، مشن پورا ہو گیا۔ صحابہ اس صورت کو ایک خبر بھی قرار دیتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے وفات کے قریب ہونے کی خبر دے دی کہ مشن آپ نے پورا کر دیا، دعوت کا حق ادا کر دیا۔ اب چونکہ مشن پورا ہو گیا تو دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا، تو اس سورہ مبارکہ میں نبی علیہ السلام کو آپ کی انتقال کی خبر دی گئی۔ چنانچہ اس سورت کے نزول کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 حکم دیے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے بڑی کثرت اور شدت کے ساتھ ان پر عمل شروع کر دیا۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اب آپ پر یہ ضروری ہو گیا چونکہ اجل قریب آ چکی اور وقت موت قریب آ چکا، تو کثرت سے تسبیح کیجیے، رب کی حمد کیجیے اور کثرت سے استغفار کیجیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد کثرت سے تسبیح شروع کر دی، اللہ کی تحمید شروع کر دی اور استغفار شروع کر دیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ ہر رکوع میں، ہر سجدے میں کثرت سے پھر یہ دعا کیا کرتے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر مشتمل، اللہ تعالیٰ کی حمد پر مشتمل اور استغفار پر مشتمل اس سورت کے نزول کے بعد۔ تو یہ آپ کی ایک عملی تعبیر کہ بندہ جب اس تہلیز تک پہنچ جائے، اس عمر کو جب وہ پہنچ جائے، تو اس عمر کو پہنچنے کے بعد اس کا دنیاوی خواہشات سے تعلق کم سے کم ہو، اور پھر وہ آخرت کا طالب بن جائے اور آخرت کی سوچ و بچار شروع کر دے اور اس کی تیاری کی تگ و دو شروع کر دے۔ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل قال الليث حدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة۔ یہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، کہ ایک بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں جوان رہتا ہے، یعنی بوڑھا ہو چکا، سارے قوا اس کے معطل ہو رہے ہیں، آنکھیں کمزور، کان کمزور، زبان کمزور، قوت شامہ کمزور، چلنا پھرنا کمزور، ہڈیاں کمزور، مگر اس کا دل جو ہے وہ دو چیزوں کے تعلق سے جوان رہتا ہے، فی حب الدنیا، دنیا کی محبت میں، وطول الامل، اور لمبی خواہشات، لمبی امیدوں کے تعلق سے، امیدیں اس کی اسی طرح قائم رہتی ہیں، حرصیں اس کی قائم رہتی ہیں اور تمنائیں اس کی قائم رہتی ہیں، اور دنیا کی محبت اس کے دل میں جوان رہتی ہے، اور یہ چیز اس کے لیے مہلک ہے۔ جب یہ ساری چیزیں کمزور ہو گئی، جسم کے سارے اعضاء کمزور ہو گئے، تو یقیناً اس سوچ اور فکر میں بھی کمی آنی چاہیے اور اس کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک انسان کی ایک کمزوری کی نشاندہی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو انسان اس کمزوری میں مبتلا ہے اس کے لیے یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اگر وہ بوڑھا ہونے کے باوجود دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، حالانکہ اس کی ٹانگیں قبر کو پہنچ چکیں، اب بھی دنیا دنیا اور پھر دنیا کی تمنائیں اور خواہشات کا ایک طوفان اس کے اندر مبتلا ہے، موجود ہے اور قائم ہے، تو یہ اس کے لیے انتہائی خطرناک سوچ ہے۔ انسان جوں جوں اس کی عمر بڑھتی جائے تو اس کا دل آخرت کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا رہے اور آخرت کی تیاری وہ شروع کر دے، یقیناً یہی چیز اس کے لیے کارآمد ہوگی کہ وہ آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ سند کا اختلاف ذکر کیا ہے تاکہ سند کے بیان کی امانت کا حق ادا ہو جائے۔ سند پیچھے گزر گئی، آگے فرمایا کہ قال لیث حدثنی یونس وابن وہب عن یونس، یعنی یونس بن یزید کے دو شاگرد ہیں، ایک شاگرد پیچھے گزرا جو عبداللہ بن سعید ہے، اور دو شاگرد اور ہیں، لیث ابن سعد اور ابن عبداللہ بن وہب۔ لیث نے جب یہ حدیث یونس سے روایت کی تو حدثنی کے صیغے سے روایت کی، اور ابن وہب نے جب یہ حدیث یونس سے روایت کی تو عن یونس سے روایت کی، عنا ہے، اور لیث والی حدیث سند میں سماع کی تصریح حدثنی کا صیغہ ہے۔ تو یہ تنوع اور فرق امام بخاری نے پیش کیا ہے تاکہ بیان سند میں امانت کا حق ادا ہو جائے۔ اور یونس کے شیخ ابن شہاب آگے فرماتے ہیں کہ اخبرنی سعید و ابو سلمہ، ابن شہاب یعنی امام زہری رحمہ اللہ اس حدیث کو دو استادوں سے روایت کرتے ہیں، ایک سعید ابن مسیب اور دوسرا ابو سلمہ ابن عبد الرحمن۔ پیچھے جو سند گزری ہے اس میں جو عبداللہ بن سعید یونس سے اور یونس ابن زہری سے روایت کر رہے ہیں، اس میں ان کا شیخ ایک ہی ہے، سعید بن مسیب، ابو سلمہ نہیں ہے۔ اور یہاں امام بخاری فرما رہے ہیں کہ اسی حدیث کو جب لیث نے روایت کیا یونس سے اور ابن وہب نے روایت کیا یونس سے اور انہوں نے زہری سے، تو زہری کے دو استادوں کا ذکر کیا، ایک سعید بن مسیب کا اور ایک ابو سلمہ کا۔
تو گویا پچھلی سند میں زہری کا شیخ ایک ہی ہے اور وہ سعید بن مسیب ہے، اور آگے جو دو سندیں ذکر کیں ان میں زہری کے دو شیخ ہیں، ایک سعید بن مسیب اور دوسرے ابو سلمہ بن عبد الرحمن جو عبد الرحمن عوف کے بیٹے ہیں۔ تو یہ اسانید کا تنوع ذکر کیا جس سے سند کی مزید پختگی، مضبوطی اور حدیث کی قوت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ جی قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان حب المال وطول العمر رواه شعبة عن قتادة۔ یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکبر ابن آدم، یکبر یعنی کابر یکبر، باب علم یعلم، یکبر کابور یکبر، دونوں باب اس کے صحیح ہیں، کابور یکبر بھی ٹھیک ہے اور کابر یکبر بھی درست ہے۔ یکبر ابن آدم، آدم کا بیٹا بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، وہ یکبر معہ اثنان، یکبر معہ اثنتان، اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، یعنی ابن آدم کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور بڑھتی جاتی ہیں، حب المال، ایک مال کی محبت، وطول العمر، اور دوسرا لمبی عمر کی محبت، یعنی جوں جوں اس کی عمر بڑھتی ہے تو مال کی حرص بھی بڑھتی جاتی ہے اور لمبی عمر کی خواہش بھی بڑھتی جاتی ہے کہ عمر لمبی ہو تاکہ فلاں چیز بھی مل جائے، فلاں چیز بھی مل جائے، فلاں عہدہ مل جائے، فلاں کامیابی مل جائے، فلاں فیکٹری مل جائے، فلاں خزانہ مل جائے، فلاں کاروبار مل جائے۔ تو بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی خواہشات بڑھتی ہیں، مال کی محبت بڑھتی ہے، جو کہ ابن آدم کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ حالانکہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کو آخرت کی تیاری کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ای الناس خیر اور ای الناس شر، یا رسول اللہ علیہ وسلم کون سا بندہ سب سے بہترین ہے اور کون سا بندہ سب سے بدترین ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی لمبی عمر ہو اور لمبی عمر کے ساتھ عمل اچھے ہوں، عمل نیک ہوں، وہ انسان سب سے بہترین ہے۔ اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر تو لمبی ہے مگر عمل اس کے بدترین ہے اور گناہوں میں ملوث ہے۔ تو یہ روش ابن آدم کے بڑی نقصان دہ ہے۔ اگر عمر بڑھ رہی ہے اور بڑھتی عمر کے ساتھ تقویٰ بھی بڑھ رہا ہے اور تعلق باللہ بڑھ رہا ہے، آخرت کا خوف بڑھ رہا ہے، تو یہ انسان کامیاب ہے۔ اور اگر ایک انسان کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ دنیا کی حرص، تمنائیں، لالچیں، خواہشات، لمبی عمر کی طلب اور مال کی حرص بڑھ رہی ہے، تو اس کا معنی یہ انسان دنیا میں کھویا ہوا ہے اور آخرت کی تیاری نہیں کر رہا، جو اس کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ تو اس میں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے ابواب ہیں، ان میں ہمیں یہ جو درس دیا گیا اور ترقیق قلوب کے لیے جو ہمیں ایک علم دیا گیا، علم نافع دیا گیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جوں عمر بڑھ رہی ہے، ہم آنے والے وقت کو، آنے والے دنوں کو مزید نیکی اور تقویٰ سے آراستہ کریں اور تعلق باللہ پیدا کریں اور آخرت کے ساتھ ایک حرص اور معاملہ اپنا مضبوط کریں۔ اور جوں عمر بڑھ رہی ہے اور سفر آخرت کی طرف جاری اور ساری ہے، تو ہمارا آخرت سے تعلق بڑھے اور دنیا سے کمزور ہو۔ جناب علی بن ابی طالب کا قول بڑا قابل غور ہے کہ دونوں کا سفر جاری ہے، آخرت کا بھی دنیا کا بھی، لیکن دنیا کا سفر واپسی کا ہے اور آخرت کا تمہاری طرف آنے کا ہے۔ جو چیز دور جا رہی ہے تم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور جو چیز قریب آ رہی ہے اس سے تم غافل ہو۔ کس قدر یہ گھاٹے کا اور کم عقلی کا سودا ہے۔ جو چیز جا رہی اس کو جانے دو اور جو چیز آ رہی اس کو پانے کی کوشش کرو، تاکہ آخرت جو ہے اس میں تم سرخرو ہو سکو اور اس میں کامیاب ہو سکو۔ آگے فرماتے ہیں کہ رواہ شعبہ قتادہ تھا، اس حدیث کو شعبہ نے بھی قتادہ سے روایت کیا ہے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ در حقیقت ایک شبہ کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ پیچھے جو سند گزری ہے اس میں قتادہ عن انس روایت کر رہے ہیں، چونکہ قتادہ معروف ہیں تدلیس کرنے میں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کا ان قابل قبول نہیں ہوتا، مگر امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہاں قابل قبول ہے کیونکہ یہ حدیث قتادہ سے شعبہ نے بھی روایت کی ہے،
اور شعبہ مدلسین سے روایت نہیں کرتے، بلکہ جو راوی یعنی تدلیس میں ان کو معلوم ہو وہ ان سے باقاعدہ ملاقات کرتے تھے اور ان کی روایتوں کو ایک ایک کر کے پوچھتے کہ اس کا تمہیں سماع حاصل ہے یا نہیں۔ چنانچہ امام شعبہ رحمہ اللہ نے قتادہ سے بھی ملاقات کی اور ان کی تمام مرویات کا ان سے استفسار کیا، اور جو روایت ان کے شیخ سے ہے چاہے وہ ان سے بیان کریں یا حدثنی سے بیان کریں، اس کو انہوں نے قبول کیا اور اس کو بیان کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ رواہ شعبہ عن قتادہ اسے ایک جملے میں ایک شبہ کو زائل کیا ہے کہ جو پیچھے انعنا سے سند کے انقطاع کا فہم ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کو پچھلی سند میں ہشام قتادہ سے روایت کر رہے ہیں، مگر اسی حدیث کو قتادہ سے شعبہ نے بھی روایت کیا ہے، اور شعبہ اس بارے میں معروف ہیں اور مسلم ہے کہ وہ مدلسین سے روایت نہیں لیتے، بلکہ اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں جس میں شیخ کا اپنے شیخ سے سماع ثابت ہو اور سند کا اتصال ثابت ہو۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین۔